السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کاش سمجھنا اور سمجھانا ایک کاروبار ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ٹاپک میں نے کیوں سلیکٹ کیا اور میں اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہوں۔ ایک ریزنیبل زندگی گزارنے کے بعد کافی عرصے تک زندگی میں مختلف سچویشنز، مختلف انٹریکشنز کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ سمجھنا اور سمجھانا کتنا مشکل کام ہے۔ اگر آپ پازیٹیو ہیں، آپ کے اندر ایک ولنگنس موجود ہے، آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ تو سمجھ جائیں گے، اور آپ کے لیے آسان ہوگا کہ کسی کی بات کو ابزارب کریں، اس سے لرن کریں، کوئی غلطی کی ہے اس سے لرن کریں، کسی کے لیکچرز سنائیں اس سے لرن کریں، کسی نے کوئی ایڈوائس کی ہے اس کو سنیں پیشنٹلی، اس سے لرن کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ یہ سمجھداری ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہو گیا ابھی اس وقت کہ آپ بہت سارے لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، دوست ہیں۔ لوگ آپ کی بات بعض اوقات سن بھی لیتے ہیں، لیکن سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایک پازیٹیو چیز کو، اچھی چیز کو بھی لوگ نہیں سمجھنا چاہتے اور اپنی دانست میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو تب میں کہتا ہوں کہ کاش یہ کاروبار ہوتا اور یہ جو وزڈم ہے یا جو سمجھداری ہے یہ بازار میں بک رہی ہوتی، اور ہم جاتے اور جا کے وہاں سے خریدتے، چاہے وہ کلو کے حساب سے ہوتی یا درجن کے حساب سے ہوتی یا کوئی بھی اس کا ایک پیرامیٹر ہوتا کہ یہ اس کا ویٹ ہے اور اتنے اس کے پیسے ہیں، تو پھر شاید ہم لوگ اس کو ابزارب بھی کرتے اور اس کو اڈاپٹ بھی کرتے اپنی زندگی میں۔ کیونکہ جب آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی آپ کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتا۔ لوگ کہتے ہیں یار ایسے ہی لیکچر دے رہا ہے، ایسے ہی جو ہے نا ہر وقت جو ہے مختلف باتیں کرتا رہتا ہے، تو آپ کی بات کو اس وقت کوئی بھی سیریس نہیں دے رہا ہوتا۔ لیکن میں نے بہت سی سچویشنز میں دیکھا کہ آپ نے سمجھایا لوگوں کو، لوگوں نے نہیں سمجھا، اپنی دانست میں آگے بڑھے اور وہ ٹریپ میں آئے، غلطیاں ہوئیں، اور ریئل ٹائم میں پتہ چلا کہ یار کاش یہ بات سمجھ لیتے جو بندہ سمجھا رہا تھا۔ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، صرف میں اپنا ایک تھاٹ شیئر کر رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں کسی کی بات کو سنتے جب کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ چلیں کوئی غلط بھی سمجھاتا ہے آپ کو تو سنیں تو صحیح، اسے سمجھیں تو صحیح، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پازیٹیوٹی نظر آ جائے۔ اب ہمارا ایک اور پرابلم بھی ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے ایک ڈگری کر لی، ہم کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم قلم یافتہ ہیں، لیکن تعلیم یافتہ بھی تو بنے نا۔ قلم یافتہ تو آپ ہو گئے، آپ کے پاس ڈگری آ گئی ہے، کاغذ آ گیا، آپ نے ایک سرٹن لیول تک اپنی فارمل ایجوکیشن کو لے کے چلے، لیکن تعلیم یافتہ بھی ہوں جہاں پہ سمجھداری اور وزڈم آپ کے اندر آیا۔ ہمارے بزرگ پرانے، آپ ان کی زندگیوں کو ہم اٹھا کے دیکھیں، میرے والدین، اللہ میں بخشے، میرے والد اس دنیا سے چلے گئے، والدہ حیات ہیں الحمدللہ، تو میں ان کی باتوں پہ آج غور کرتا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے جو بھی ویژن ہمیں دی، جو ویلیوز ہمیں دی، ہم ان کو لے کے چلے اور ہم سنتے رہے، اور اللہ نے کامیابی عطا کی۔ ابھی بھی میں ان کی بہت ساری اپنے والدین کی باتوں کو ذہن میں رکھتا ہوں، اپنے بچوں کو بتاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے قیمتی باتیں اور بڑے قیمتی لوگوں سے آئی ہیں۔ یہ زیادہ قلم یافتہ نہیں تھے، لیکن بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اور الحمدللہ میری والدہ ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ سمجھنا اور سمجھانا اس کو فار گرانٹیڈ مت لیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی سنسیئر لوگ موجود ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کا لائف پارٹنر ہے، آپ کے بچے ہیں، کوئی ریلیٹیوز ہیں جو سیریس ہیں اور سنسیئر ہیں، اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں، تو ان کی بات کو سن لیں، ان کی بات کو سمجھیں، اور اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کو زندگی میں لے کر آئیں۔ کیونکہ کچھ لوگ ان کے چہرے سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ میرے لیے درد دل رکھتا ہے یا رکھتی ہے، تو میں اس جو بندہ یا بندی بات کر رہی ہے اس کی بات کو سمجھوں اور سنوں اور آگے بڑھوں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں بہتری آ جائے، اس کے نتائج مثبت ہوں، پازیٹیو ہوں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاش سمجھنا اور سمجھانا ایک کاروبار ہوتا۔ یہ تو ایک ٹاپک تھا جس کو میں تھوڑا سا سامنے رکھ کے آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اگر سمجھنے اور سمجھانے کا عمل کوئی ہمدرد لوگ کر رہے ہیں، سمجھدار لوگ کر رہے ہیں، سنسیئر لوگ کر رہے ہیں، تو پلیز اس کو ضرور سیریس لیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔
انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.